حفیظ جالندری رحمہ نے شاہنامہ اسلام میں اس شادی کا کچھ ذکر کیا ہے، میں اس میں سے 2-3 شعر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ صبح نور چشم رحمت للعالمین زہرا، نگین خاتم تسکین ختم المرسلین زہرا، وہ زہرا جو شبیہ اسوائے سرکار علی ہے، علی سے آج اسی زہرا کی شادی ہونے والی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہی غیرت جو مہر خاتم حق کا نگینہ تھی، امی کی لاڈلی ہی اس امانت کی امینہ تھی۔ سبحان اللہ۔ علی المرتضیٰ نے آج تاج حل عطا پایا، دلہن کی شکل میں ایک پیکرے صدق و صفا پایا۔ سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی اس طرح عطا فرمایا، اسی سے ملتی ہوئی ایک حدیث مبارک اور ہے جس میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پانی حضرت مولا علی مرتضیٰ کی پشت مبارک پر چھڑکا اور جناب سیدہ کونین کے سینہ اتھر پر چھڑکا، اور پھر نسل مبارک کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ اسے نسل پاک کو شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، صاحب الریاض النظر نے اس حدیث کو بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 40,000 فرشتے نکاح سیدہ کونین میں شریک ہوئے اور شاہد ہوئے اس بات کے کہ اللہ نے علی کا نکاح فاطمہ الزہرا سے کر دیا ہے۔ اور جب یہ پیغام آیا جس کا آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت بلال بن حمامہ والی حدیث سے ذکر کیا، جب یہ پیغام آیا تو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نکاح مبارک کو جس مبارک قطع عرضی پر منعقد فرمایا اسے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ یعنی اب ذرا اس پہ غور کیجئے، ریاض الجنہ بن گیا، یعنی ادھر عرش پر ادھر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ، گویا جہاں کی وہ ملکہ تھیں وہیں تقریب سعید جو ہے وہ منعقد ہو رہی تھی، اور اللہ نے یہ شان اور شرف ان کو عطا کیا کہ سب سے پہلے ریاض الجنہ میں جو نکاح پڑھا گیا وہ سیدہ کونین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا یہ مبارک نکاح تھا۔ اور اللہ رب العزت نے یہ شرف اس لیے عطا فرمایا کہ ازل سے لے کر اب تک نہ ایسے باراتی پھر آسمان نے دیکھے ہیں، نہ ایسے دلہا اور دلہن دیکھے۔ بے شک کوئی شک یہ اپنی مثال آپ تھی بلا شبہ۔ اور جب یہ نکاح مبارک تو پہلے ہو چکا ہے، آج رخصتی ہو رہی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خاص سواری جو خچر تھی الشہبا وہ عطا کیا اور اس پر دولہا اور دلہن کو سوار کیا، اور مدینہ منورہ کی گلیوں میں یہ بارات گزرتی ہوئی کاشانہ مولا علی مرتضیٰ کی طرف جا رہی ہے۔ حضور نے یہ شرف اور فخر حضرت سلمان فارسی کو عطا کیا کہ وہ اس خچر کی اس سواری کی لگام تھام کر آگے آگے چل رہے ہیں، اور براق جو ہے وہ اس کی قسمت پہ ناز کر رہا ہے، بلا شبہ۔ اور سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قیادت فرما رہے ہیں بارات کی کہ اس اثناء میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام 70,000 ملائک کے ساتھ زمین پر تشریف لائے، مبارکباد اور تہنیت پیش کی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل اس قدر خوشی کے ساتھ اور اس قدر فرشتوں کے جلوہ میں کیوں تشریف لائے؟ تو عرض کیا کہ ہم مبارکباد دینے کے لیے مامور من اللہ تھے کہ اس عقد کی، اس شادی کی، اس رخصتی کی مبارکباد جو ہے وہ دی جائے۔ یقیناً اس میں اہل معرفت کے لیے اور اہل محبت کے لیے سمجھنے کے لیے بہت کچھ موجود ہے کہ یہ نکاح جو ہے اور یہ رخصتی اور یہ شادی جو ہے دراصل یہ دعائے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ایک دوسری صورت ہے کہ اب وہ اس دعا کا منتہائے نبوت کے بعد اجرائے امامت جو ہے اس کا سلسلہ جو ہے وہ بھی اس عقد کے بعد اچھا، اہل معرفت کی ایک بات آپ کو سناؤں۔ جی، اہل معرفت نے کہا کہ جب اللہ نے قلم کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا کہ لوح محفوظ پر جلی حروف میں یہ لکھو کہ اس فقید المثال یعنی سیدہ کی طرف اشارہ ہے، گوہر گراں مایا کو علی المرتضیٰ کے لیے مختص کر دیا گیا ہے، یہ سلیکٹ کر دیا گیا ہے۔ اور عالم بشریت میں آنے کے بعد، یہ اہل معرفت فرما رہے ہیں، عالم بشریت میں آنے کے بعد امام الانبیاء مدینہ العلم نے اس گوہر یکتا کو
اپنے اسوہ حسنہ کے خطوط پر تراشا سبحان اور اس میں اپنی سیرت و اطوار ظاہری و باطنی علوم کے گوناگون رنگ بھر کر واہ واہ امام الاولیاء باب مدینۃ العلم کے ماتھے کا جھومر بنا دیا جمر بنا دیا اور پھر حسنین کریمین علیہ السلام سے لے کر تمام ائمہ اہل بیت اطہار کی ماں بننے کا شرف اگر کسی بنت حوا کو ہو سکتا تھا، صرف اور صرف سیدہ کائنات کے علاوہ اور کوئی ہستی نہ بلا ہو شبہ سکتی نہیں۔ تھی جی اب ذرا اس میں ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے جو غور کرنے والی ہے کہ اس مبارک بارات کا استقبال کاشانہ مرتضوی پر کرنے کے لیے حضرت فاطمہ بنت اسد موجود ہے۔ یہ وہی خوش نصیب بی بی ہے جسے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی بارات کا بھی استقبال کرنے کا اعزاز حاصل ہے کہ جب سرکار تشریف لائے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ عقد فرما کر، تب بھی حضرت فاطمہ بنت اسد استقبال کرتی ہیں، اور آج جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی نور العین اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور چشم آ رہی ہیں ان کے کاشانہ کو زینت بخشنے کے لیے، تو آج بھی حضرت فاطمہ بنت اسد جو ہے وہ استقبال کر اور رہی رشتہ ہیں۔ کیا ہے کہ میری ماں سے بڑھ کے ماں، سبحان اللہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میری ماں سے بڑھ کے ماں، اللہ بے شک۔ اب وہ مبارک گھر کس قدر یمن و سعادت کا مرکز ہوگا جس گھر میں اللہ رب العزت نے ملکہ فردوس بری کو دلہن بنا کے بھیجا، اور جس گھر کا دولہا جو ہے وہ امام الاولیاء اور باب مدینۃ العلم ہے، اس میں اگر علم کے معرفت کے سرچشمے نہیں پھوٹیں گے تو اس گھر میں اور کیا رونقیں، کیا برکتیں پروردگار عالم کی ہوں گی۔